حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی، جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی، دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کا مقدر بن گئی۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جسے 4 چیزیں نصیب ہو گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کا مقدر بن گئی۔ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان جس کو نصیب ہو جائے، نمبر 2 شکر کرنے والا دل جس کو نصیب ہو جائے، نمبر 3 صبر کرنے والا بدن جس کو نصیب ہو جائے، نمبر 4 صاحب ایمان اور نیک بیوی جس کو نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا بندہ اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کا مقدر بن گئی۔ اب میں ایک ایک بات پر بڑی وضاحت کے ساتھ کلام کر سکتا ہوں۔ مومن کی علامت یہ ہے جب اس کے سامنے قرآن و حدیث کا بیان کیا جاتا ہے تو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر مزید اپنے ایمان کو وہ پختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور صاحب ایمان نیک بیوی جس کا نصیب بن جائے، اللہ کریم اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم تیسری چیز پہ آتے ہیں کہ صاحب ایمان اور نیک بیوی یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ اگر صاحب ایمان نہیں تو اون پھول بکے گی، اگر نیک بیوی نہیں تو پھر اولاد کی تربیت وہ صحیح نہیں کرے گی۔ وہ اولاد جس کو دنیا کی کھیتی قرار دیا، والباقیات الصالحات جو باقی رہنے والے اعمال ہیں ان میں اولاد کا بہت اول دخل ہے۔ یہی اولاد انسان کی راحت کا سبب ہے اور یہی اولاد بندے کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ کسی اولاد کا کریکٹر اور کردار بندے کو دنیا کے اندر ایک ایسی انرجی اور ایسی طاقت اور ایسی قوت دیتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا، اور اسی اولاد کا کریکٹر اور کردار بندے کو دنیا میں منہ ٹھکانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تو جن اولادوں کا کریکٹر اور کردار بندے کو شرمندہ کر دے یقیناً وہ اولاد ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور جن اولادوں کا کریکٹر اور کردار بندے کو دنیا کے اندر عزت کا حقدار ٹھہرا دے ایسی اولاد دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہترین تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نصیب ہونے کے حوالے سے کئی ایک اقوال ہیں، لیکن ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر بندہ خود صحیح ہے، اچھوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، صالحین کا پیار اس کے سینے میں ہے، تو پھر صالحین کے پیار کی جو خیرات ہے اس کی اولاد کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جب اولاد کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر یہ اولاد بری سنگتوں سے بچ کر نیک سنگتوں میں آتی ہے، اور جب نیک سنگتوں میں آتی ہے تو یہی اولاد دنیا اور آخرت کی ایک بہترین کھیتی اور ایک بہترین مال اور ایک بہترین زر اور سرمایہ بن کر بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس کا پورا مدار ہمارے گھر کی پہلی درسگاہ سے ہوتا ہے، اور وہ پہلی درسگاہ ماں اور باپ کی صورت میں اولاد کو دی جاتی ہے۔ وہ پہلا ٹیچر، وہ پہلا تربیت کرنے والا یا تو باپ ہے یا ماں ہے، اور عمومی طور پہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ماں کو زیادہ متنبع کیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ماں نے گھر کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور نانف کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں اپنی تربیت میں، اپنی ٹریننگ میں اگر صحیح اولاد کا حق ادا نہیں کرتی، مثلا اگر بچے کو دکان پہ بھیجا وہ نہیں گیا تو سزا دی، ماں کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا تو سزا دی، ماں کا کہنا نہیں مانا تو سزا دی، لیکن بچے نے نماز نہیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نہیں گیا، گالی دی، تو اس پر ماں نے کوئی مواخذہ نہ کیا، کوئی پکڑ نہ کی، تو پھر ہوتا کیا ہے یہ تربیت کا جو فقدان ہے یہ بچے کو نافرمان بنا دیتا ہے۔
اس ماں باپ کے لیے پیغام ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے. ہر اس ماں اور باپ کے لیے اس میں پیغام ہے جو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا پر کوشش کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم بے نمازی ہیں تو پھر یہ امید نہ رکھے کہ ہماری اولاد نمازی ہوگی. ہم گالی دیتے ہیں، یہ امید نہ رکھے کہ ہماری اولاد گالی نہ دے گی. جو ہم کرتے ہیں اولاد ہم سے سیکھ سیکھ کر وہی کرے گی. سب سے پہلے ایک باپ کو اپنے کریکٹر اور کردار پہ غور کرنا ہے، اور ایک ماں کو اپنے کریکٹر اور کردار پہ غور کرنا ہے. پھر تربیت کر اس سے پروان چڑھنے والا زمانے کا ولی، حافظ قرآن، قاری قرآن اور مفتی اسلام بن کر معاشرے کو ایک بہترین یوں سمجھے کہ رہنمائی کے اصول عطا فرمانے والا اور ایک معاشرے کو صحیح سمت پہ لانے والا بچہ بن سکتا ہے اگر یہ تربیت کا فقدان ختم کر کے صحیح معنی میں اس کی ٹریننگ کر دی جائے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.